دوستو السلام علیکم۔ تحقیق و جستجو کی قسط نمبر 24 لے کر بندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کائنات میں کوئی کام بھی کار عبث نہیں ہے، ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر اپنا اپنا کام سر انجام دے رہی ہے۔ کارخانہ قدرت کا نظام چل رہا ہے اور خداوند قدوس کائنات کے کاموں میں ہمہ وقت مصروف ہے۔ سیارچی پٹی کے سیاروں اور سیارچوں کی تخلیق بھی عبث نہیں ہے۔ ممکن ہے وہ اس نظام شمسی کا توازن برقرار رکھنے میں بھی ممد و معاون ثابت ہوتے ہوں۔ اس سیارچی پٹی میں کچھ ایسے اجسام بھی موجود ہیں جو زمین پر پتھروں کی شکل میں برستے رہتے ہیں۔ خدا جزا اور سزا کا عمل ساتھ ساتھ جاری رکھتا ہے۔ وہی اجسام جو زمین کی حفاظت کے کام آتے ہیں، ان سے تعبی کام بھی لیا جاتا ہے۔ ہزاروں برس پہلے کچھ قوموں پر پتھروں کی بارش بھی کی گئی جو شاید اسی سیارچی پٹی سے برسائی گئی ہو۔ سابقہ ادوار میں زمین کے بہت سے سیارے وقتاً فوقتاً ٹکرائے ہوں گے۔ کرۂ ارض پر متعدد ایسے نشانات گڑھوں کی صورت میں موجود ہیں جو اس امر کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ گڑھے یقیناً کسی بہت بڑے خلائی جسم کے ٹکرانے سے بنے ہوں گے۔ ان بڑے بڑے گڑھوں پر تحقیقات ایک عرصہ سے ہو رہی ہے اور تاحال جاری ہے۔ ریگستانوں کا ایک ہی پٹی پر واقع ہونا بھی سائنسدانوں کی نظر میں کسی سیارے کے زمین کے ساتھ ٹکرانے کا نتیجہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کرۂ ارض پر زندگی کا وجود بھی کسی بہت بڑے خلائی جسم کے زمین کے ساتھ ٹکرانے کے نتیجے میں عمل میں آیا۔ ٹکراؤ یا کولیجن ایک ایسا عمل ہے جس کے نتیجے میں کیمیائی تعاملات وقوع پذیر ہوتے ہیں اور ان کیمیائی تعاملات کے نتیجے میں مختلف مراحل سے گزر کر زندگی جڑ پکڑتی ہے۔ اسٹیون ہاکنگ امریکہ کے خلائی تحقیقی ادارے ناسا کا ایک انتہائی قابل ترین سائنسدان ہے۔ اپنے جوان العمری میں قوت گویائی اور چلنے پھرنے کی سکت سے محروم ہو جانے کے باوجود اسٹیون ہاکنگ اس عہدے تک پہنچا جس پر سائنس کی تاریخ کو نیا موڑ دینے والے عظیم سائنسدان سر آئزک نیوٹن نے کام کیا تھا۔ اسٹیون ہاکنگ نے اپنی معذوری ہی کی حالت میں اپنی ایک گراں قدر کتاب تحریر کی جس کا نام ہے وقت کا سفر۔ انگلش میں اس کا نام ہے A Brief History of Time۔ اسٹیون ہاکنگ نے اپنی اس کتاب میں کائنات کی گہرائیوں میں جا کر کائنات کے آفاقی اصولوں پر بحث کی ہے۔ معذور مصنف اسٹیون ہاکنگ کی اس گرامایا کاوش پر تبصرہ کرتے ہوئے اسی کتاب کے دیباچے میں کارنل یونیورسٹی کا پروفیسر کارل سیگان تحریر کرتا ہے کہ اسٹیون ہاکنگ کی اس کتاب کا مقصد خدا کے ذہن کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے اور آئنسٹائن کے مشہور سوال کا جواب تلاش کرنا ہے کہ آیا کائنات کی تخلیق میں کیا خدا کے پاس انتخاب کا اختیار تھا، اور دوسرا سوال یہ کہ کائنات میں خالق کے کرنے کے لیے کچھ نہیں۔ سائنسی دنیا کے لیے تین انتہائی اہم ترین سوالات ہیں۔ نکتہ چین ہونا سائنسدان ہونے کے لیے از حد ضروری ہے، لیکن یقین کامل ایک لازوال طاقت و قوت ہے جو انسان کو بھٹکنے سے بچا کر رکھتی ہے۔ انسان اپنی سوچ کو جس طرف چاہے موڑ سکتا ہے۔ اسٹیون ہاکنگ کے تین اہم ترین سوالات میں پہلا سوال یہ ہے کہ خدا کے ذہن کو سمجھنے کی کوشش، یعنی کائنات کی تخلیق کا خدا کے ذہن میں کیا مقصد تھا اور خدا اس کائنات کا انجام کیا کرنا چاہتا ہے۔ اس سوال کا جواب کتنا سادہ اور آسان ہے۔ کائنات کی تخلیق کا مقصد دراصل ایک اشرف المخلوقات کی پیدائش تھا، اور اشرف المخلوقات کی پیدائش کا مقصد کائنات کے سربستہ رازوں سے پردہ اٹھانا تھا۔ اس طرح کائنات اور اشرف المخلوقات کی تخلیقات کا آپس میں گہرا تعلق بنتا ہے، اور یہ تعلق ہی مخلوق کے ساتھ خالق کی محبت کا مظہر ہے۔ جب کائنات کی تخلیق کی جا چکی تھی اور مناسب حکم ہر آسمان پر بھیج دیا گیا تھا تو خدا اس وقت بھی مخلوق کے ساتھ محبت سے لبریز تھا۔ کائنات کی تخلیق سے پہلے بھی محبت ہی وہ جذبہ تھا جو وجہ وجود کائنات بنا، اور تخلیق کے بعد بھی محبت ہی وہ وجہ ہے جس کی بنا پر کائنات اب تک قائم ہے اور نہ جانے کب تک قائم و دائم رہے گی۔ خدا محبت کرنا چاہتا تھا اور کائنات کی تخلیق کر کے اپنی مخلوق کے ساتھ محبت کر رہا ہے۔ اس محبت کی ایک لازوال مثال اور ثبوت یہ ہے کہ خدا انسان کو بار بار معاف کر دیتا ہے۔ انسان اگر اپنی زندگی پر نظر دوڑائے تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں نظر آتی ہے کہ انسان کو پوری زندگی میں خدا کی طرف سے بار بار معافی ملتی رہتی ہے، ورنہ اعمال انسانی بعض اوقات تلافی مافات کے قابل نہیں رہتے۔ خدا اپنی مخلوق کا کتنا بڑا محب ہے کہ خود اپنی زبان سے اپنے آپ کو رحمان و رحیم کہتا ہے۔ ہزاروں برس پہلے کا ایک تاریخی واقعہ بھی اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ خدا اپنی مخلوق کے ساتھ بلا امتیاز مذہب و ملت بے انتہا محبت کرتا ہے۔
فرعون مصر موسیٰ علیہ السلام کو بے انتہا تنگ کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے خدائے بزرگ و برتر کے حضور دعا کی کہ اے خدا فرعون کو تباہ و برباد کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ میں فرعون کو کیسے ہلاک کر سکتا ہوں؟ جا کر دیکھ فرعون کے دروازے پر کیا لکھا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دروازے پر جا کر دیکھا تو وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا محبت کا پیکر ہے، اپنی مخلوق کے ساتھ محبت ہی پر نظام کائنات کو استوار کیا ہے، اور یہ واضح ہے کہ کائنات کا مقصد محبت ہی ہے۔ اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو کائنات میں تخریب کہیں نظر نہیں آئے گی۔ اگر کوئی واقعہ انسان کو تخریب نظر آتا ہے تو وہ خالق کائنات کے ذہن کے مطابق کسی اور تعمیر کی ابتدا ہوتا ہے۔ پوری کائنات اور جو کچھ اس میں موجود ہے اس حقیقت کا اعلان کرتی نظر آتی ہے کہ خدا کا ذہن کائنات کی تعمیر کرتا ہے۔ اسٹیون ہاکنگ کی خدا کے ذہن کو سمجھنے کی کوشش کا منطقی نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ خالق کائنات کے مد نظر اپنی کائنات کی تعمیر ہی ہے، اور کائنات میں کار فرما ہر اصول اپنے اندر تعمیری پہلو لیے ہوئے ہیں، اور سائنس کی دریافتیں اس تعمیری حقیقت کی گواہ بھی ہیں۔ اسٹیون ہاکنگ کا دوسرا سوال یہ ہے کہ آئنسٹائن کے بقول کیا خدا کے پاس کائنات کی تخلیق کے وقت انتخاب کا اختیار تھا؟ یہ بڑا عجیب و غریب سوال ہے۔ سب سے پہلے تو اس سوال کی وضاحت ضروری ہے کہ اس سوال میں کہا کیا گیا ہے۔ اسٹیون ہاکنگ اور آئنسٹائن یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے یہ مان لیا ہے کہ کائنات کی ابتدا بگ بینگ یعنی ایک عظیم دھماکے الفلق سے ہوئی۔ اس دھماکے سے قبل کائنات میں موجود تمام تر مادہ ایک دوسرے سے جڑا ہوا اور اکٹھا تھا۔ اس کو علیحدہ علیحدہ کرنے کے لیے اور مختلف کہکشائیں، نظام ہائے شمسی اور مختلف سیارے، ستارے اور سورج بنانے کے لیے خالق کائنات نے ایک عظیم دھماکہ کیا۔ اسٹیون ہاکنگ بزبان آئنسٹائن یہ سوال کرتا ہے، سوال یہ ہے کہ جب خالق کائنات نے یہ عظیم دھماکہ کیا تو کیا اس وقت تمام سورج خدا کی مرضی سے بنے، تمام سیاروں کی جسامت خدا کی مرضی سے کٹی، کچھ سیارے خالق کی مرضی سے بے آب و گیاہ رہے، کچھ سیاروں کو خالق نے اپنی مرضی سے فضادار بنایا، سیاروں کے درجہ حرارت خالق کی مرضی سے طے ہوئے، سورجوں پر آگ جلانے کا بندوبست خالق نے اپنی مرضی سے کیا، کسی سیارے پر کم آگ اور کسی پر بہت زیادہ آگ جلانا خالق کے حسب منشا تھا۔ کیا سیاروں کے لیے طے کر دیا گیا تھا کہ کون سا سیارہ کون سے نظام شمسی کا حصہ بنے گا، کس نظام شمسی کے کس سیارے پر زندگی ہوگی، کس نظام شمسی میں زندگی نہیں رکھی جائے گی، کس نظام شمسی کے کتنے سیاروں پر زندگی پیدا کرنی ہے، کس سیارے پر زندگی کی شکل کس قسم کی رکھنی ہے، کتنے سیاروں پر زندگی کی شکل ایک جیسی رکھنی ہے، مختلف سیاروں کے درمیان فاصلہ کتنا رکھنا ہے، کتنے سیاروں کو جڑواں رکھنا ہے، کس سیارے کی شکل گول اور کس کی بیضوی اور کس کی لمبوتری رکھنی ہے، کس سیارے کو چاند دینا ہے اور کس کو بے چاند رکھنا ہے، کس کو ایک چاند دینا ہے اور کس کو ایک سے زیادہ چاند دینے ہیں، کس سیارے کے چاند کو کلاک وائز اور کس سیارے کے چاند کو اینٹی کلاک وائز چلانا ہے، سیاروں کے دن کی لمبائی میں اختلاف رکھنا ہے یا سب کے ایک جیسے رکھنے ہیں، کس سیارے پر پہاڑ بنانے ہیں اور کس پر نہیں بنانے ہیں، کس سیارے پر زلزلے اور آتش فشاں رکھنے ہیں اور کس پر نہیں رکھنے ہیں۔ ایسے بہت سے انگنت اختیارات تھے جو آئنسٹائن کے سوال کے مطابق عظیم دھماکہ کے وقت خالق کائنات کے پاس تھے، یا یہ سب کچھ یوں تھا کہ عظیم دھماکہ تو خالق کائنات نے کر دیا، مگر اس دھماکے کے نتیجے میں جو کچھ ہوا وہ سب خود بخود اور اتفاقاً ہی ہو گیا، اور عظیم دھماکے کے بعد خالق کائنات نے نظر دوڑا کر دیکھا کہ کیا کیا ہوا ہے اور کیا کیا نہیں ہوا ہے۔ سوال یہ ہے کہ انسان اتنا تنگ نظر کیوں ہے، وہ خود میں اور خالق میں فرق کیوں محسوس نہیں کرتا؟ عظیم دھماکہ تو اس کائنات کا سب سے پہلا بڑا اور اہم ترین واقعہ تھا۔ انسان یہ کیوں نہیں سوچتا کہ عظیم دھماکے سے قبل اس کے لیے اسباب اور بنیاد بھی تو فراہم کی گئی ہوگی؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ مادہ اور مادہ کی بنیاد کیا ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ ایٹم اور ایٹم کی بنیاد کیا ہے؟ ظاہر ہے اس کی بنیاد یہ خود آپ ہے، کیونکہ یہ ناقابل تقسیم ذرہ ہے۔ سوچنے کی بات یہ نہیں کہ عظیم دھماکے یعنی بگ بینگ کے وقت خدا کے پاس انتخاب کا اختیار تھا یا نہیں تھا۔ اس سے بھی زیادہ قابل غور اور اہم ترین بات یہ ہے کہ ایٹم کہاں سے آیا۔ خدا کے پاس انتخاب کے اختیار کو پرکھنے کی کوشش کرنے والے ذہن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس سوال پر غور و فکر اور عقل و دانش کے گھوڑے دوڑائے کہ ایٹم کہاں سے آیا، کیونکہ ایٹم نہ ہوتا تو مادہ نہ بنتا،
مادہ نہ بنتا تو یہ اکٹھا نہ ہوتا، یہ اکٹھا نہ ہوتا تو اس کو علیحدہ علیحدہ کرنے کے لیے عظیم دھماکہ نہ کیا جا سکتا، یہ عظیم دھماکہ نہ کیا جاتا تو خدا کے پاس انتخاب کے اختیار کے ہونے یا نہ ہونے کا سوال بھی پیدا نہ ہوتا۔ اس سوال کا بنیادی جز ایٹم ہے۔ جب کائنات میں خالق کے سوا کوئی چیز نہیں تھی تو ایٹم کہاں تھا؟ ظاہر ہے کہ ایٹم بھی نہیں تھا اور اسے بھی تخلیق کیا گیا، اور کائنات کی سب سے پہلی تخلیق ایٹم بھی ہو سکتا ہے، اور ایٹم کی تخلیق ہی دوسری تخلیقات کا سبب ہو سکتی ہے۔ عزیز دوستو، تحقیق و جستجو کی قسط نمبر 24 یہاں ختم ہوئی۔ انشاءاللہ آئندہ اقساط لے کر بندہ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔